کچھ عرصہ پہلے میں نے عمران ریاض خان کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ کریں جو کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو اتنا سپورٹ نہ دیں کیونکہ یہ آدمی ایلیٹ کا ہے, اشرافیہ کا آدمی ہے, ارب پتی آدمی ہے. آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یہ آپ کو مروائے گا. اور اس وقت میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. یہ مطلب مروانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایکچولی موت کے منہ میں آپ چلے جائیں گے. لیکن ارشد شریف کی وفات کے بعد مجھے لگا کہ جیسے جو میں نے ان کو کہا تھا وہ کہیں اور جا کے کسی اور طریقے سے سچ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحافی ہیں وہ ایک بات سمجھیں کہ آپ نے کبھی کسی اشرافیہ کے آدمی کو, ایلیٹ کے آدمی کو, یا ارب پتی کھرب پتی آدمی کو یا عورت کو جرنلسٹ ہوتے دیکھا؟ مطلب جنہوں نے اپنا کریئر جرنلزم میں بنانا ہو. تو آپ لوگ تو اپنا کریئر بناتے ہیں نا, آپ لوگ تو ایک کام کرتے ہیں تاکہ آپ پیسے بھی بنائیں, نام بھی بنے, لوگوں کے اندر بھی جائیں. لیکن جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں کہ آپ اشرافیہ کے ایک دھڑے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے دھڑے کے خلاف ہو جاتے ہیں, دونوں اشرافیہ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے مڈل کلاس سے ہے یا باقی لوگ جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ مڈل کلاس سے ہیں. یہ سب ایک ہی طبقہ ہے, یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اب ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے, اور ان کے ارد گرد جو ان کے اسٹرانگ لوگ ہیں نا, جو ان کے پولیٹیشین ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل سے زیادہ سخت بات کس نے کی ہے, اور اس کو بھی ہلا شیری دی عمران خان نے, اور اس کے لیے اس کو اندر بھی جانا پڑا شہباز گل کو. اور اس کے علاوہ بھی جو اعظم سواتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو جو شہباز گل ہیں اور جو اعظم سواتی ہیں ان کا بھی ذمہ دار عمران خان ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ تھے تو بچ گئے. جرنلسٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ارشد شریف جو ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر گئے اس لیے کہ ان کو تھریٹ آ رہے تھے, آ رہے ہوں گے, اور لوگوں کو بھی آ رہے تھے. ان سے پہلے تو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا, متی اللہ جان کے ساتھ بڑا غلط ہوا, ابصار عالم کے ساتھ بہت غلط ہوا. ایک آدمی ایسے ہیں ہماری تاریخ میں جو ہمارے جو پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ ہے, ایک دہائی کی, کہ جن کے اوپر گولی چلی اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, وہ صرف حامد میر تھے. ان کے علاوہ جو بڑے جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے نام ہیں, باقی کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اچھا ان کے ساتھ کیوں ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن باقی جرنلسٹ کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, ستور کو بھی کچھ نہیں کہا, ایک خاص حد تک بس ختم کر دیا. کوئی انسان کسی کو مارنا ہو نا, کسی کو پاکستان کے اندر, کینیا میں تو بڑا مشکل ہے, ابھی پاکستان میں تو بہت ہی آسان ہے. ایک بندے کو پیسے دیں, اسے کہیں جس کو مار دو, وہ مار دے گا, مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر تو. اور ایک بار کراچی میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا جی میں نے 5,000 روپے کے اوپر 19 قتل کیے ہیں. مطلب صرف 95,000 روپیہ کمانے کے لیے اس نے 19 قتل کر دیے تھے. تو اگر کسی کو مارنا ہو نا تو مارا جا سکتا ہے, مسئلہ نہیں, پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, اگر کسی کو مارنا ہی ہے. لیکن باہر جا کے کیوں مارنا ہے, اور وہ بھی ایسے آدمی کو جو کہ ایک بڑا جرنلسٹ ہو؟ مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ان کی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو بجائے ان کا ورڈکٹ ماننے کے عمران خان نے پوری قوم کو جو گمراہ کیا ہوا, اور اسد عمر نے اور شیخ مزاری نے اور شیخ رشید نے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں کوئی اس طرح کی بات. تو آپ کو خیال کریں, ایک افواہ بنا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جرم بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو. جب آپ کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ارشد شریف وغیرہ کہتے تھے کہ مجھے تھریٹ مل رہا ہے اور مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے, یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں UAE میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ یہاں سے بھی نکلے, پاکستان آپ کو ہم نے کرنا ہے, ایکسٹریڈیشن کرنی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ادھر سے پھر کینیا چلے گئے, یہ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ جب کینیا گئے تو وہاں پہ اسپیشلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا, آپ کو اس کو پروف ہے, ثبوت کیا آپ کے پاس؟ تو یہ جو کہنا کہ وہ جی یہ اگر ہوا ہے کوئی بھی واقعہ باہر, وہ کیا انہی لوگوں نے ہے جن کے اوپر ہمیشہ الزام آتا ہے, اور ان کے اوپر پھر رٹ لگا دینی اور پھر ایک پوری کیمپین بنا دینی, نیریٹو بنا دینا, بیانیہ بنا دینا. یہ سازشی بیانیہ جو عمران خان اور اس کی ٹیم کا کام ہے, یہ عمران خان کر رہا ہے. اور یہ PTI کے لوگوں کو آگے لگا کے, نوجوان مڈل کلاس کے اس نے آگے لگائے ہوئے ہیں, اور ان کو کہتا ہے جی کہ چلو جی میرے لیے اب یہ کرو. یہ خود یہ توشہ خانے سے پیسے کھا رہا ہوتا ہے. مطلب اس آدمی کو اتنے پیسے ہونے کے باوجود شرم نہیں آتی, اس نے توشہ خانہ میں پیسے ایک تو کھائے, مطلب کمائے, اور بعد میں ظاہر بھی نہیں کیے اثاثوں میں اپنے, اور پھر زیادہ قیمتیں بیچ کے کم پیسے وہاں دیے
اور یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی نا اہل نہیں ہوگا, اور نا اہل ہونا نہ ہونا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس نے بے ایمانی کی ہے اور وہ وہیں پہ کھڑی ہے. وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, نہ پی ٹی آئی والا کر رہا ہے, نہ عمران خان خود اس پہ بات کر رہا ہے, نہ ہی کوئی اور کر رہا ہے. کہتے کیا وہ جی انہوں نے بھی تو لیے تھے, اور بھائی انہوں نے لیے تھے تو وہ جرم تھا یا گناہ تھا تو آپ نے بھی کرنا ہے. اس لیے یہ تو عجیب بات ہے نا. آپ مجھے جواب دیں نا, جواد احمد کو آپ جواب دیں, آپ برابری پارٹی کو جواب دیں, آپ عام لوگوں کو پاکستان کے جواب دیں جو کہ آپ کی طرح کے نہیں ہیں, اور جو اگر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی جگہ, ہم کبھی زندگی میں توشہ خانے سے ایک پائی نہ لیتے, ایک ٹکا نہ لیتے. آپ لوگوں کو تو لالچ اور ہرس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے ارشد شریف باہر چلے گئے ملک سے. سوچیں آپ ذرا, آپ جتنے صحافی اس وقت کسی بھی اشرافیہ کے دھڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, آپ ذرا ایک لمحہ فکری آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جرنلزم کریں آپ لوگ. اور ارشد شریف کو اس طرح باہر جانا پڑا, یہ ان کا اسی لیے ان کو جانا پڑا کیونکہ پولیٹیشین تو انجوائے کرتے ہیں, کھرب پتی ارب پتی پولیٹیشین انجوائے کرتے ہیں, اور وہ فوج کی گود میں پہلے کھیلتے ہیں, اس کے بعد فوج کو جب فوج ادھر ادھر کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ نے ایک دفعہ نہیں دیکھا, بہت دفعہ دیکھا ہے. یہ پہلے اور لوگوں نے کیا اور اب عمران خان کر رہا ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا جو میں کر رہا ہوں اور آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک کانسپریسی تھیری ہے جو یہ بنا رہے ہیں, یہ سازشی تھیری ہے. ابھی تک کوئی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, ایک کامن سینس ہوتی ہے انسان کی. کامن سینس مجھے بتا رہی ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا یہ حادثہ تھا, اور ہو جاتا حادثہ. کیوں نہیں ہوتا حادثہ؟ دنیا جو ہے اور جو زندگی ہے وہ حادثات کا مجموعہ ہے. روز ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کرے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ اب صابر شاکر جو ہیں وہ بھی اپنا وہ بچاؤ کریں. ادھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کون مرا ہے, کس کو گولی لگی ہے؟ وہ سارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, سارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارشد شریف تو باہر بھی چلے گئے تھے, انہوں نے کہا کیا تھا, ان سے زیادہ چیزیں تو اور لوگوں نے کہی ہیں, تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ سازش نہ بنائیں اس کو. ان کے گھر والوں کا بھی کوئی خیال کریں. ان کے گھر والوں کے اندر ایک موت کا جو ہے منظر ہے وہ سما ہے, اور وہ اس کو بڑی مشکل سے اس پہ صبر کر رہے ہیں. اب آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, رک جائیں, پہلے تحقیقات ہونے دیں. تحقیقات جب تک پوری نہیں ہوتی, کوئی بھی اگر یہ کام کرے گا, سازشی تھیری بنائے گا, چاہے وہ لیفٹ کا ہو, ہمارے بہت سے لیفٹ اور لبرل لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو خیال کریں. آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ثبوت کے بغیر بات کریں؟ ہماری تو ٹریننگ یہ نہیں کہتی. میں کبھی زندگی میں کسی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہوئی ہے جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہے. ہاں میں اپنا مفروضہ ظاہر کر سکتا ہوں. یہ لوگ تو ایسے بات کریں جس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو لیفٹ اور لبرل لوگ ہیں اور جن کو میں کہتا ہوں کہ خیال کریں کہ عقل کو ہاتھ مارے آپ, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں. جو پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں وہ اس وقت اس ملک کے اندر فساد اور انتشار اور سازش اور غداری اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی تھیریز بنا رہے ہیں, اور یہ چلتا جا رہا ہے. ان کے پاس پاور آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی, اس کو غلط یوز کر رہے ہیں. تو عمران خان, میں سمجھتا ہوں, میں پھر کہوں گا کہ عمران خان ذمہ دار ہے ارشد شریف کی وفات کا, کیونکہ یہ جو گئے تھے یہاں سے وہ صرف اس لیے گئے تھے کہ کیونکہ یہ اس ارب پتی کھرب پتی آدمی کو سپورٹ دے رہے تھے اور خود جو ہے مڈل کلاس سے تھے. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.